اسی سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طریقہ تبلیغ کا ذکر کیا ہے اور 8 طریقے ذکر کیے تبلیغ کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبلیغ کا حکم بھی دیا ہے اور تبلیغ کے 8 طریقے بیان کیے کہ تم اس 8 طریقوں پر تبلیغ کرو. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھئے تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تو یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ دیتا ہے. تو پھر اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. آگے طریقہ تبلیغ ہے. تبلیغ کیسے کریں گے آپ؟ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم، ہم میں یعنی ہم دونوں میں سے ہم یا تم کوئی ایک ہدایت پر ہے، یا تو ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، اور یا ہم گمراہی پر ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بھی ہدایت پر ہو اور تم بھی ہدایت پر ہو، مسلمان بھی ہدایت پر ہو مشرک بھی ہدایت پر ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ نے یہ طریقہ سکھایا کہ ان کو اس طرح دعوت دو. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تم گمراہ ہو ہم ہدایت پر ہیں. اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے. سمجھا، پہلا طریقہ پیار سے سمجھاؤ. دیکھو بھائی، تم جو بات کر رہے ہو، ہم جو بات کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہے، یا تو تم ٹھیک ہو یا ہم ٹھیک ہے. اس لیے سوچو اس پر. یہ ہے طریقہ تبلیغ. دوسرا طریقہ تبلیغ، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ فرما دیجئے ہم نے جو جرم اور جو گناہ کیے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم نے جو کیا ہے وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. بھائی تمہیں تمہارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. لیکن دیکھو طریقہ کتنا اچھا ہے تبلیغ کا. یہ نہیں کہا بھائی تم جو گناہ کر رہے ہو اللہ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا. ہاں بھائی تو بڑا شرابی ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کرتا ہے، اللہ تجھے قیامت میں نہیں چھوڑے گا. یہ طریقہ تبلیغ نہیں ہے. طریقہ تبلیغ یہ دیکھو بھائی، ہر آدمی سے اس کا اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اب وہ بھی سوچے گا یار مجھے بھی فکر کرنی چاہیے. یہ ہے طریقہ تبلیغ. تیسرا طریقہ تبلیغ، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ. اللہ قیامت کے دن ہمیں جمع کرے گا اور پھر اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ مت کہا، نہیں کہا ان کو کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور تم ایسے تم ویسے. نہیں، اللہ ہمارا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اس لیے اس فیصلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تو آخرت کی طرف وہ کام جو اعمال جو آخرت میں کام آنے والے ہیں وہ اعمال لوگوں کو بتاؤ. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ. مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا دیکھو کتنا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کو آپ تبلیغ کیسے کریں. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنیٰ وفرادا ثم تتفکروا. اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اکیلے یا دو. معنی یہ ہے انڈیویجولی، یا تم سب میٹنگ کرو، مل جاؤ آپس میں اور پھر سوچو. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون نہیں ہے. یہ تمہارے پاس 40 سال رہے، ان کی بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی تمہارے سامنے گزری ہے. یہ جو تمہیں بلا رہے ہیں تمہارے فائدے کی بات کر رہے ہیں. اس طریقے سے اگر ان کو بات کی جائے گی تو وہ سوچے گا. اس لیے دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ جب تم تبلیغ کرو تو لوگوں کو دعوت فکر دو کہ وہ سوچیں اس بارے میں. یہ جو انسان ہمیں دعوت دے رہا ہے یہ کیوں دے رہا ہے؟ ہماری بلائی کی بات کر رہا ہے، ہماری خیر کی بات کر رہا ہے. نمبر 5،
قل ما سالتکم من اجر فهو لکم من اجری الا علی اللہ۔ پانچواں، داعی کے لیے اور مبلغ کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ مجھے دے گا، وہ اپنی تبلیغ پر اجر نہ مانگے، اس لیے کہ تبلیغ پر اگر اجر مانگے گا پھر وہ تبلیغ کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے تو تبلیغ والے کہتے ہیں نا اپنا مال لگاؤ، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، پھر تبلیغ کام کی ہوتی ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت نہ ہو پھر تبلیغ میں اثر نہیں ہوتا۔ یہ یہاں سے یہ انبیاء نے طریقہ بتایا ہے، یہ 5 طریقے۔ نمبر 6، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب حق برساتا ہے، علام الغیوب ہے، وہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں ہم جو بتا رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، یہ وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے لوگوں کو سچی بات بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو پکی ٹھکی بات ہو، اس کی تبلیغ کرو۔ نمبر 6، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، وما يبدئ الباطل وما يعيد، باطل نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے نہ دوسری بار نہ دوبارہ۔ معنی کیا ہے؟ لوگوں کو تبلیغ کرو تو یہ سمجھاؤ کہ یاد رکھو حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل کو اللہ غلبہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے باطل سے ڈرو مت، حق بیان کرو، حق کو اللہ غلبہ دیتا ہے۔ اور نمبر 8، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرے رب کی وحی کی وجہ سے جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے۔ معنی کیا ہے؟ اپنے اعمال درست کرو، لوگوں کو یہ دعوت دو کہ وہ اپنے اعمال ٹھیک کریں، ان کی نماز ٹھیک ہو، ان کا روزہ ٹھیک ہو، ان کا وضو ٹھیک ہو، ان کا غسل ٹھیک ہو، ان کو پتہ ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گمراہی سے ہٹ جائے، ہدایت پر آ جائے، ان کے عقائد ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہے تبلیغ۔ یہ 8 طریقے قرآن نے بیان کیے، اس کو کہتے ہیں طرق تبلیغ۔ تبلیغ کے یہ 8 طریقے ہیں۔